السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کے لیے آنے والے دن انتہائی حساس اور خطرناک ہیں، اور اسی لیے ایک بڑا سخت پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ بس اس پیغام کو آخری وارننگ سمجھیں۔ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہوگا اور پھر ڈائریکٹ ایکشن ہوگا، راست اقدام ہوگا، اور اس کے لیے فوج کو تیار بھی کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جنہوں نے یہ پورا ہفتہ احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور اسلام آباد کو مفلوج بنانے کا ایک منصوبہ عمران خان صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے کال دے دی تھی، علی امین گنڈا پور کو بھی کہا تھا، سب کو کہا تھا کہ 4 اکتوبر کو ہر صورت اسلام آباد پہنچے اور ساز و سامان کے ساتھ پہنچے اور وہاں آ کر بیٹھ جائیں، اور تب تک بیٹھے رہیں جب تک اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ اب 4 اکتوبر کی امپورٹنس میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کئی حوالوں سے ہے، یعنی اکتوبر کے جو یہ دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ کل سے کئی حوالوں سے اس کی امپورٹنٹ ہے، بلکہ آج کا دن بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کی تشریح کی باضابطہ، وہ جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں، اس کی باضابطہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو اور پارلیمنٹ کو دونوں کو بیک وقت مفلوج بنانا چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان میں آنے والے جو ڈگنیٹریز ہیں مختلف ممالک کے، چاہے وہ کل آنے والے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم ہو، یا پھر 15 اور 16 کو ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو، وہ عمران خان صاحب کا ہدف، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ کو آئینی ترامیم سے روکنا اور سپریم کورٹ کو 63A کی تشریح سے روکنا۔ یہ بڑے بڑے ٹارگٹس لے کر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انتشاری منصوبہ بنایا، اور اس پر انہوں نے اعلان کر دیا اور خود کہا کہ جی آئیں اور بیٹھ جائیں اسلام آباد میں، جانا نہیں ہے جب تک اپنے مفادات یا اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، طویل ملاقات تھی، اور علی امین گنڈا پور نے کیوں ملاقات کی، کیا کہنے گئے تھے یا کیا بھیجا گیا تھا کہہ کر، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے مغالطے ہیں وہ بیسیکلی دور ہونے۔ آج صبح ایک خبر چلی کہ قومی سلامتی کے امور کے متعلق پارلیمنٹ میں ایک اہم نوعیت کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کل، اور جس میں آرمی چیف اور حساس ادارے، خفیہ ایجنسیاں جو ہیں، جس میں ISI MI اور ان کے سربراہان، یا پھر دیگر جو آپریشنل ہمارے کمانڈرز ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو براہ راست انوالو ہیں اس سارے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ان کو اپنا پارلیمنٹ میں پارلیمانی لیڈران جو ہوں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کو بریفنگ دیں گے، اور اسپیکر صاحب نے ان کو مدعو کیا ہے کل۔ خبر آئی، اور خبر کے بعد قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے ایک وضاحت آ گئی، ایک تردید آ گئی کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہونا کہ اجلاس کب بلایا جائے گا۔ پھر میں نے ایک پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سے سوال پوچھا، اور ان کو فون پر بات نہیں ہو سکی پائی، تو میں نے میسج کیا، تو ان کا جواب آیا پوسٹ پونڈ۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ پوسٹ پونڈ، یعنی اجلاس ہونے جا رہا تھا۔ کل کا اجلاس کیوں پوسٹ پون ہوا؟ اس اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ اول تو مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ بھئی ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک ادھر KPK میں جو ہے وہ قومی عدالت نام کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 11 اکتوبر کو، اور اس میں منظور پشتین اور دوسرے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اس میں PTI شامل ہو رہی ہے۔ منظور پشتین نے آج علی امین گنڈا پور کو دعوت دی، اور گنڈا پور صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جائیں گے بھی، اور وہ ان کو ہر طرح سے مدد بھی کریں گے۔ یہ قومی جرگہ، پشتون قومی جرگہ ہوتا رہتا ہے، تو اسی کی ایک شکل ہے پشتون قومی عدالت۔ منظور پشتین وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کل PTI والے ان کو غدار کہتے تھے، کل PTI والے ان کو ایجنٹ کہتے تھے، آج PTI والے ان سے کیوں مل رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور دوسرا بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اور پھر یہ جو آئے روز اسلام آباد کو مفلوج کرنے کے لیے عمران خان کے احکامات پر علی امین گنڈا پور چل پڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں TTP، BLA، تحریک انصاف، یہ 3 ایلیمنٹس کس طرح ریاست کو مفلوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا نیکسس جو ہے
وہ تو بار بار کہا گیا کہ ان کا تعلق ہے ہمارے فوج کے ادارے کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. تو یہ سارا کچھ بتانا تھا. نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ گئے ہوئے ہیں, نئے سیکرٹری دفاع بھی آ گئے ہوئے ہیں, تو یہ سارا کچھ بتانا تھا اس اجلاس میں. لیکن وہ بہرحال اجلاس کیونکہ مجھے ایک ذمہ دار پارلیمانی لیڈر نے بتایا کہ جی وہ پوسٹ پون ہو گیا ہوگا. لیکن کل کیونکہ آ رہے ہیں, میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ملیشیا کے وزیر اعظم, تو اس لیے وہ پوسٹ پون کیا گیا. لیکن وہ بریفنگ ہونی ہے کسی نہ کسی شکل میں. ایک ہے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی, تو اس کا ذرا حجم بھی بہت بڑا ہے, تو اس میں بھی اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے. لیکن یہ والا ذرا چھوٹا فورم تھا اسپیکر کی دعوت پر, تو اس میں یہ بریفنگ ہونی ہے. ابھی کب ہونی ہے, پوسٹ پون ہو گئی تو نئی تاریخ آ جائے گی. اب جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ایک تو کل فیصلہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کہ وہ اراکین جنہوں نے 21 ستمبر کو سنگجانی میں باغیانہ تقریریں کی تھیں, ان کے اوپر بغاوت کے مقدمات. تو اس کے لیے آج جو ہے وہ تھا اجلاس اس کا کابینہ کا, اس میں ایجنڈا میں پیش ہونا تھا معاملہ. لیکن بہرحال وہ بھی ایک الگ سے میسیجنگ تھی. لیکن اب کیونکہ عمران خان نے کال دی کہ 4 اکتوبر کو آپ آئیں اور آپ وہ جو ہوتے ہیں نا موبائل واش رومز پورٹیبل, وہ ساتھ لے کر آئیں, دیگے شیگے ساتھ لے آئیں, تمبو شمبو ساتھ لے آئیں, بستر وغیرہ ساتھ لے آئیں, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لائیں, پانی بھی ساتھ لائیں, اور ڈی چوک پر آ کر بیٹھ جائیں, اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھے رہیں. اب وہ کال جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات ہے, وہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کال جو پاکستان میں ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس, اس کو خراب کرنے کے لیے تھی. میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ویلاگز میں, آج صبح کے ویلاگ میں بھی کہا کہ وہ ٹارگٹ بیسیکلی وہ پاکستان میں آنے والا استحکام ہے. آج کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہفتے کی مہنگائی کی شرح ہے وہ 6.9 پر پہنچ گئی ہے. یعنی مہنگائی تیزی سے نیچے آ رہی ہے اور معیشت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے. اور عمران خان کا ٹارگٹ ظاہر ہے, جب معیشت ٹھیک ہوگی, سیاسی استحکام ویسے ہی چل رہا ہے, کچھ زیادہ گڑبڑ نہیں ہے, لیکن وہ پھر اس ساری صورتحال کو گڑبڑ اور خراب کرنا چاہ رہے ہیں. وہ وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو 2014 میں کیا تھا. لیکن سامنے سے جو جواب آیا ہے وہ حکومت کی طرف سے تو ہے ہی ہے. حکومت نے تو ظاہر ہے یہ جو ابھی اپنا 28 کو جو اسلام راولپنڈی میں احتجاج کی کال تھی, اس میں جو کچھ ہوا حکومت نے اپنا ارادہ دکھا دیا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہونے دیں گے. اب عمران خان صاحب اپنے ایم این ایز سے رپورٹ مانگتے پھر رہے ہیں, ایم پی ایس کی رپورٹ مانگتے پھر رہے ہیں کہ کوئی آیا تھا, کوئی نہیں آیا تھا, کیوں نہیں آیا تھا, گنڈا پور کا کردار کیا تھا, بیرسٹر گوہر کا کردار کیا تھا, جو بزدل ہیں ان کو نکال دو. وہ سارا عمران خان صاحب یہ کرتے پھر رہے ہیں. لیکن اس میں وفاقی حکومت نے جو ڈنڈا چلانا تھا انہوں نے چلا دیا. لیکن اب 4 اکتوبر کے لیے جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اسلام آباد کو بھی کارڈن نہیں کریں گے, ہم راولپنڈی کو بھی کارڈن نہیں کریں گے, ہم شہر کو بالکل نارمل رکھیں گے. لیکن یہ 2014 نہیں ہے کہ 2014 میں آپ آئے تھے, آپ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے, آپ وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ پی ٹی وی میں جا کر نشریات بند کر چکے ہوئے تھے, اور جب اس وقت کے وزیر اعظم نے, اس وقت کی وزارت داخلہ نے فوج کو چٹھی لکھی تھی آئین اور قانون کے مطابق کہ آپ آئیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, تو فوج نے انکار کر دیا تھا. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب اگر ایک لمحے کے لیے بھی حکومت نے کہا کہ یہ آ جائیں تو فوج آ جائے گی, تو وہ آپ کو سہولت نہیں دستیاب جو آپ کو 2014 میں تھی. لہذا کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا. دوسری ایک اور چیز کہ عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں, جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے یا انتشاری حکمت عملی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایسے دنوں میں لوگوں کو اسلام آباد پہنچائیں, اکٹھا ہونے کی دعوت دیں جن دنوں میں مجبوراً فوج کو لوگوں کے سامنے آنا پڑے اور آسانی ہو فوج کو براہ راست ٹارگٹ کرنے میں عمران خان صاحب کو. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں بھڑک مارتے ہیں, پھر جا کر پاؤں پکڑ لیتے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے اس طرح کی کچھ کیا. آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں. اب یہ آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کرنے گئے ہوں گے. 22 اگست کا جلسہ جو تھا وہ جلسہ
اعظم سواتی نے صبح 7 بجے جا کر ملتوی کروا دیا تھا یا پیغام دیا تھا جا کر عمران خان کو. عمران خان بعد میں اس چیز وہ اعتراف کرتے رہے کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے ہم 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں کرش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. تو اس بار زیادہ سخت پیغام کیا ہوگا؟ وہ جو میں نے ابھی تک جو بات کی وہ تو انفارمیشن تھی نا. اب میں بات کروں علی امین گنڈاپور کیا لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس, ان کو ایک کیوں سہولت میسر کی گئی کہ جا کے مل لاؤ, اور اس کے متعلق جو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کو پیغام دیا کہ جی یہ کیونکہ ابھی اپنا اسلام آباد میں بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں تو ان دنوں میں آپ یہ شرارت نہ کریں, تو خان صاحب نے شرط رکھی, ایک شرط یہ رکھی ہے کہ جی میں کال آف کر لوں گا, 4 اکتوبر والی کال واپس لے لوں گا. کل جو ہے وہ میاں والی ملتان فیصل آباد میں اور ایک اور شہر انہوں نے اضافہ کیا اس میں احتجاج وغیرہ کی کال ہے, لیکن جو 4 اکتوبر والی کال ہے ڈی چوک کے سامنے پہنچو اور ہر صورت پہنچو, وہ میں واپس لے سکتا ہوں. اس میں ایک شرط عمران خان نے یہ عائد کی ہے کہ اس دوران آئینی ترمیم نہیں ہوگی, یعنی منصور علی شاہ کے آنے تک آئینی ترمیم پارلیمنٹ نہیں کرے گی. دوسری, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی, یعنی وہ آئینی ترمیم والا معاملہ وہ نہ کریں. میں لوگوں کو نہیں بھیجتا, میں نہیں آتا. اب عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دماغ میں کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, اس حکومت کو گھر بھیجیں گے اور میں وزیر اعظم آ کر بنوں گا. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن یہ عمران خان صاحب کی جو شرط ہے وہ یہ ہے, تو وہ شرط نہیں مانی جائے گی. پارلیمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی, نمبر پورا ہوگا تو پارلیمنٹ ترمیم کر لے گی. 63A کی تشریح کے لیے عمران خان صاحب جو سپریم کورٹ کو مفروض بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی کام کرتی رہے گی. تو آ جا کے رہا کیا؟ آ جا کے رہا یہ کہ اگر عمران خان باز نہیں آئیں گے, اگر 4 اکتوبر کی کال جس کا قوی امکان ہے کہ اب عمران خان صاحب واپس لے لیں گے, کیونکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے کہا گیا میں نے کالز واپس لے لی, تو اب پہلے سے زیادہ سخت پیغام ہے. پہلے تو کہا گیا تھا نا کہ یار دیکھیں بندہ بن جائیں, ابھی آپ نہ کریں کہ 8 ستمبر کو ہم دے دیں گے آپ کو سمجھانے میں, تو وہ تو ہو گیا تھا. لیکن اب کوئی آپشن نہیں دی گئی. اب صرف یہ کہا گیا ہے کہ بس بہت ہو گیا, پیغام ہے اور اس کو آخری وارننگ سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. ادھر سے خیبر پختونخوا میں وہ جو IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کی بھی ذرا کان سے پکڑ کے نا ان کو بھی مروڑا گیا ہے. مزمل اسلم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی گئی ہے وزارتی کمیٹی کی طرف سے, وزارت خزانہ کی, اور انہوں نے ہمارے جو شرائط تھی وہ انہوں نے سن لی, ہمارے سوال سن لیے, تو ہم نے ان سے گارنٹی مانگی, اگر گارنٹی مل جائے گی تو ہم دستخط کر لیں گے. یقین مان لیجیے گا دستخط ہو جائیں گے. یہ تو صرف ایم ہی ہے سارا کچھ. پی ٹی آئی کے اندر جو چل رہا ہے, عمران خان صاحب کی کال, اگر دیکھیں نا آپ کے ملک میں خطے کی سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے اس کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو یہ افورڈ ریاست نہیں کر سکتی کہ ان دنوں اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر لگے ہو, وہ نہیں افورڈ کر سکتے. لہٰذا پھر فوج آ جائے گی. مطلب ابھی 28 کو بھی تو رینجرز طلب کی گئی تھی نا, فوج آ جائے گی. جب فوج آئے گی تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف کے کارکن جو کے پی کے والے, مجھے نہیں اندازہ کہ وہ اگر وہاں سے علی امین گنڈاپور کو کہا گیا کہ جتھے لے کر آئیں, اگر جب حکومت فوج کو طلب کر لی تھی تو کیا علی امین گنڈاپور آئیں گے جتھے لے کر؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوگا تو ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو جائے, لیکن پھر وہ گڑبڑ ریاست کے کو اتنا بہت نقصان نہیں پہنچائے گی جس طرح 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کو آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو یہ لگ رہا تھا کہ انقلاب آ گیا. میں نے اس پہلے دن کہا تھا کہ نہیں, ریاستیں ایسے چھوٹے موٹے حادثات سے نا منٹوں میں نکل جایا کرتی ہیں. جو کرنے والا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے, بھرنا پڑتا ہے. تو گنڈاپور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کریں گے ایسی کچھ چیز. رہی بات وہ جو قومی عدالت ہے, اب ایک علی امین گنڈاپور نے تمام جرگوں کو کہا ہے کہ جی آئیں اور ہم اپنا فیصلہ کریں اور ہم نے اپنا حق لینا ہے, جو بھی وہ جو بھڑکے شڑکے انہوں نے اس دن ماری تھی اپنا یہ 28 کو راولپنڈی برہان پر. لیکن یہ معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اب اس میں
وہ کیا جا کر کردار ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ریاست فیصلہ کرے گی گنڈا پور صاحب کا کیا کرنا ہے۔ فی الحال ان کو پیغام ان کے ذریعے عمران خان کو بھیجا گیا۔ اب 2 دن ہیں بیچ میں، عمران خان صاحب دیکھتے ہیں آج کل واپس لیتے، کل واپس لیتے، کب لیتے۔ اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو پھر حالات عمران خان کے لیے جو ابھی بدتر ہے اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔